بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹی سٹی چینل کے ویورز کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ سکندر اعظم کا جسم مرنے کے بعد گلنا شروع کیوں نہیں ہوا۔ کیا یہ کوئی کرشمہ تھا یا کچھ اور؟ دنیا کے طاقتور ترین جرنیل اور فاتح قرمان سمجھے جانے والے سکندر اعظم، جسے الیگزینڈر دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، کو کوما کی حالت میں زندہ دفن کیا گیا تھا اور دنیا بھر کے حکیم ان کے مرض کی تشخیص نہ کر سکے تھے۔ یہ انسان کی بے بسی اور بے ثباتی کا منظر ہے کہ کبھی دنیا کے 3 بر اعظموں کی 20 لاکھ مربع میل رقبہ پر کنٹرول کرنے والا حکمران بھی اس قسم پرسی کا شکار ہو گیا۔ ارسطو کا یہ شاگرد آخر کار جوان عمری میں مفلوج ہو کر دنیا سے چل بسا۔ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کا سب سے بڑا خوف ہو سکتا ہے کہ کسی فرد کو اس وقت مردہ قرار دے دیا جائے جب وہ زندہ ہو اور اتنا بے بس ہو کہ اس کی تصدیق یا تردید بھی نہ کر سکے اور زندہ ہی دفن ہو جائے۔ ایسے ہی کچھ انسانی تاریخ کے اس عظیم ترین طلسماتی یا کرشماتی سمجھے گئے فوجی کمانڈر کے ساتھ ہوا۔ 2000 سال سے ان کی موت ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ کیا انہیں زہر دیا گیا، بہت زیادہ شراب نوشی ان کی موت کی وجہ بنی، یا کسی موذی مرض ملیریا یا ٹائیفائڈ کا شکار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کی لاش 6 دن تک گلنا سڑنا شروع نہیں ہوئی تھی اور قدیم یونانیوں نے اسے دیوتا ہونے کی نشانی قرار دیا تھا، مگر نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ سکندر اعظم ایک ایسے آٹو امیون اعصابی مرض کا شکار ہوئے جس میں جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور مریض دوسروں سے رابطہ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ سکندر اعظم کا جسم شل ہو گیا، پٹھوں کی حرکت بھی بند ہو گئی، سانسیں رک گئیں۔ ایسے ہی سکندر کے ساتھ ہوا اور ان کے ساتھیوں نے مردہ سمجھ کر 6 دن تک لاش سڑنے کا انتظار کیا اور اس دوران موت واقع ہوگی۔ موت کی وجہ بخار اور پیٹ درد بتائی گئی کہ کسی نے یہ نوٹ نہ کیا کہ ان کا دماغ بھی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ نیوزی لینڈ کی اوٹاگو یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سکندر ایک مرض گیولین بیرے سنڈروم کے شکار ہوئے جس میں جسمانی مسلز اچانک کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ جسمانی دفاعی نظام نروس سسٹم کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی کمانڈر کی موت کے حوالے سے مختلف خیالات سامنے آتے ہیں۔ 356 قبل مسیح میں قدیم یونانی ریاست مقدونیہ میں پیدا ہونے والے سکندر کو 20 سال کی عمر میں بادشاہت ملی، جس کے بعد وہ متعدد ممالک کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، جن میں مصر، یونان اور انڈیا کے کچھ حصے اور ایران بھی شامل تھے۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے فارس، شام اور مصر فتح کر لیے تھے۔ سکندر کی موت 323 قبل مسیح میں 32 سال کی عمر میں بابل کے مقام پر ہوئی، جو آج عراق میں شامل ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ موت سے قبل سکندر کو بخار اور پیٹ میں درد کا سامنا ہوا اور بہت جلد وہ چلنے پھرنے اور بات کرنے سے قاصر ہو گئے۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے GBS کے 10 کیسز دیکھے ہیں اور ان میں دماغ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے جبکہ باقی جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسا صرف اس مرض میں دیکھنے میں آتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مرض کا شکار ہونے کے بعد ممکنہ طور پر سکندر کی نظر دھندلا گئی ہوگی، جبکہ بلڈ پریشر اتنا کم ہو گیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوما کا شکار ہو گئے ہوں۔ مگر اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے آگاہ ہوں اور لوگوں کی آوازیں سن رہے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانشینی پر اپنے جرنیلوں کو لڑتے ہوئے سنا ہو، مصری کاریگروں کی آمد کو سنا ہو اور حنوط کرنے کے عمل کے آغاز کو محسوس کیا ہو۔ اس عہد میں موت کے اعلان کے لیے سانس کے بجائے نبض پر انحصار کیا جاتا تھا، اور اگر سکندر کا جسم مفلوج ہوگا تو سانس بہت مدھم ہو گئی ہوگی، جبکہ جسم کو درجہ حرارت برقرار رکھنے میں جدوجہد کا سامنا ہوگا۔ آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہر چکی ہوں گی۔ سکندر کا جسم مرنے کے بعد گلنا سڑنا شروع نہیں ہوا، جو کہ کوئی کرشمہ نہیں، بس اس سادہ امر کی نشانی ہے کہ اس کی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ محققین کا کہنا تھا کہ GBS کی تشخیص سے سکندر اعظم کی موت کے حوالے سے متعدد امور کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خیال ثابت ہوا تو یہ تاریخ کی ایک مقبول ترین شخصیت کے عبرتناک انجام کا اندیہ بھی ثابت ہوگا۔
واضح رہے کہ یہ تحقیق نیوزی لینڈ کے ایک ریسرچ جریدے دی اینشینٹ ہسٹری بلیٹن میں شائع ہوئی تھی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔